السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 13 صفحہ نمبر 393 تا 394 باب فی الصید کی حدیث نمبر 5 وبہ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ سے شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ کو پورے آداب کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ اور عمل کے ارادے اور جذبے کے ساتھ سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی توفیق اور قبولیت نصیب فرما دے۔ ابھی جب بھی ہم نے سبق پڑھنا ہو، سماع کرنا یعنی سننا ہو، پڑھانا ہو، سنانا ہو، اس سے پہلے ہمیں نیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نیت کے ساتھ ساتھ دل کے اندر ان اسباق کے پڑھنے اور عمل کرنے کے نفع بھی دنیا آخرت میں جو ملیں گے وہ بھی ذہن میں ہوں، اور پھر ان اسباق کے ذریعے ملنے والی کامیابیوں کا یقین بھی ہو۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ سبق نمبر 13 ابو داؤد شریف جلد ثانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ نیت کر لیں، یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سیکھ رہی ہوں تاکہ میری اصلاح اور تربیت ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والا ایمان، یقین، علم، عمل، اخلاص، اخلاق اور تمام ظاہری باطنی صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں۔ انشاءاللہ جو سیکھوں گی اس پر عمل کروں گی اور پوری دنیا تک پہنچاؤں گی، تاکہ پوری دنیا میں اللہ کا پورا دین بھی زندہ ہو اور دین کی وہ مبارک محنت بھی زندہ ہو جس محنت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور امت کو بطور امانت دے کر تشریف لے گئے۔ تو ابھی وبہ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد اللہ ابن نمیر قال حدثنا مجالد عن الشعبی عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما علمت من قلب او بعد ثم ما علمت من قلب او باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل مما امسك عليك قلت وان قتل قال اذا قتله ولم يأكل منه شيئا فانما امسكه عليك او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علمتا جو تو نے سکھا دیا، من کلبن کتے میں سے کسی کو، او بازن یا باز، یعنی تو نے کسی کتے یا باز کو، جس کتے یا باز کو تو نے سکھا دیا، سدھا دیا یعنی شکار کا طریقہ، ثم ارسلتہ الی الصید، پھر تو نے اسے شکار کے پیچھے چھوڑا، اور چھوڑتے وقت تو نے اللہ کا نام لے لیا، فکل، تو تم کھا لو اس گوشت میں سے، اس شکار میں سے، ما امسک علیک، جو اس جانور کتے یا باز نے تمہارے لیے روکا ہے۔ قلت، عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، وَإِن قتل، اگرچہ وہ اس کو مار ڈالے، اس شکار کو وہ کتا یا باز مار ڈالے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قتلہ، جب وہ اسے مار ڈالے، ولم یأکل منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے، اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے، فإنما امسک علیک، تو یہ گویا اس نے
تیرے ہی لیے روکا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو تم کھا سکتے ہو، اس کو تم کھا سکتے ہو، یہ اس نے تمہارے لیے ہی روکا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باز جب کھا لے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، کتا کھا لے تو وہ مکروہ ہے، اگرچہ اگر خون پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2، آج کے سبق کی دوسری حدیث۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صید الکلب اذا ارسلت کلبک وذکرت اسم اللہ تعالی فکل وان اکل منہ وکل ما ردت علیک یدک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کے بارے میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کے بارے میں فرمایا کہ اذا ارسلت کلبک، جب تو اپنے کتے کو چھوڑ دے، کیا مطلب یعنی شکار کے پیچھے چھوڑے اور چھوڑتے وقت تو اللہ کا نام لے لے، فکل تو کھا، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ اگرچہ اس نے اس میں سے کھایا ہو، اگرچہ وہ کتا اس میں سے کھا بھی لے، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ اور وہ کھا جس کو تو تیرے ہاتھوں نے تجھ پر لٹایا ہے، اور کھاؤ وہ شکار جو لوٹائیں تم پر تمہارے ہاتھ۔ یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ پہلی روایت عدی بن حاتم کی تھی، اور دوسری روایت جو تھی وہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہم نے پڑھی۔ تو ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے یہ مالکیہ کی دلیل ہے، مالکیہ کی دلیل ہے، اور اس روایت میں جو فرمایا وَقُلْ مَا رَدَّتْ إِلَيْكَ يَدُكَ اور کھا لے جو لٹائے تجھ پر تیرا ہاتھ، کیا مطلب اس سے مراد تیر کے ذریعے کیا ہوا شکار ہے، جس کو تیر کو چونکہ انسان اپنے ہاتھ سے چلاتا ہے تو اس لیے جو ہے فرمایا کہ جس کو تیرا ہاتھ تجھ پر لٹائے اس کو کھا لے، ہاتھ کے ذریعے تیر چلایا جاتا ہے، اس لیے یہ فرمایا گیا ہے اس روایت کے اندر۔ اگلی روایت ہے عن ابی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ احدنا یرمی الصید فیقتفی اثرہ الیومین والثلاثہ ثم یجدہ میتا ففیہ سہمہ ایأکل قال نعم ان شاء او قال یأکل ان شاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول احدنا یرمی، ہم میں سے کوئی آدمی شکار کی تیر پھینکتا ہے شکار کو، فیقتفی اثرہ تو پھر اسے کیا کرتا ہے، تیر پھینکتا ہے کسی شکار کو یعنی تیر مارتا ہے، پھر اسے تلاش کرتا ہے 2 دن یا 3 دن تک، پھر اسے 2 دن 3 دن تک تلاش کرتا ہے، ثم یجدہ پھر اس شکار کو مرا ہوا پاتا ہے، وفیہ سہمہ اور اس میں اس کا تیر بھی پیوست ہوتا ہے، یعنی شکار کے اندر لگا ہوا تیر بھی موجود ہوتا ہے، تو ایأکل کیا وہ اس شکار کو کھا لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر چاہے تو کھا لے،
راوی کو شک ہے نبی علیہ السلام نے نعم انشاء فرمایا یا یأکل انشاء فرمایا؟ تو بہرحال جی ہاں، اگر چاہے تو کھا لے یا کھا لے اگر وہ چاہے، کھا لے اگر وہ چاہے۔ تو اس حدیث میں اس سے پہلے جو حدیث تھی رميت سهما فجدته من الغد ولم تجد في ماء ولا في سهم، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ اگر زخمی جانور کا جو زخم ہے وہ اس کی ہلاکت کا سبب ہو تو پھر اس جانور کا پانی میں گر جانا بھی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک وہ جانور جو پانی میں گر جائے تو یہ وقوع الماء، پانی میں گرنا یہ مضر ہے، چاہے اس کو زخم پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، ہر صورت میں مضر ہے، نقصان دینے والا ہے، موجب ہلاکت ہو یا نہ ہو اس کا زخم۔ شرط یہ ہے کہ وہ پانی اتنی مقدار میں ہو جو شکار کے لیے قاتل ہو، مرنے کا ذریعہ ہو۔ امام احمد کی مشہور روایت بھی یہی ہے، اور دوسری روایت امام احمد کی یہ ہے کہ اگر جراحت یعنی اس شکار کا زخمی ہو جانا یہ جو ہے ہلاکت کا سبب ہو تو پھر پانی میں گرنا نقصان دہ نہیں ہے۔ یہی قول امام شافعی اور امام مالک کا بھی ہے۔ تو آگے باب فی الصید کے اندر ایک عندہ یومین اور ثلاثہ یہ فرمایا کہ 2 دن یا 3 دن تک وہ مرا ہوا تلاش کرتا رہا، ملا نہیں، پھر ملا تو تیر اس کے اندر موجود تھا۔ تو ایسا شکار کا جانور جس کو تیر مارا اور وہ تیر لگ گیا لیکن وہ شکار ڈھونڈنے والے کو ملا نہیں 2-3 دن تک، تو اس کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شکاری سے اس کا شکار غائب ہو جائے، گم ہو جائے زخمی ہونے کے بعد، اس کے بعد پھر وہ مل جائے اور اس جانور میں اس شکاری کے کتے یا تیر کا اثر موجود ہو تو اس کو کھا سکتا ہے جب تک کہ رات نہ گزرے، اور اگر رات گزر گئی اب اس کو کھانا جائز نہیں۔ دوسری روایت ان سے یہی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اگر وہ شکار تیر کا ہے تو کھایا جا سکتا ہے، اور کلب یعنی کتے کا کیا ہوا شکار ہے تو کھانا جائز نہیں، کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب شکار زخمی ہونے کے بعد غائب ہو گیا پھر اس کے بعد وہ ملا لیکن مرا ہوا، شرط یہ ہے کہ اس میں اس کے تیر کے علاوہ کوئی اور اثر نہ ہو تو وہ حلال ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام شافعی کے ایک قول اور امام مالک کے نزدیک بھی جو ہے وہ یہی مذہب ہے، اور امام شافعی کا قول ثانی یہ ہے کہ ایسا جانور حرام ہے، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے ہمارے نزدیک بھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کلب کے شکار میں تو ناجائز ہے، جب شکار زخمی ہو گیا، کتے نے زخمی کیا، زخمی ہونے کے بعد غائب ہو گیا، غائب ہونے کے بعد وہ مرا ہوا ملا، ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ کلب کے شکار میں تو ناجائز ہے، کتے نے جو شکار کیا، تیر کا شکار کیا ہوا جانور ایسے گم ہو گیا اور مل گیا مرا ہوا تو وہ جائز ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ثانی یہ ہے کہ ایسا جانور کھانا بھی حرام ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول شکار کے زخمی ہونے کے بعد غائب ہونے کی صورت میں جب دوبارہ مرا ہوا ملا تو حلال ہونے کا ہے کہ حلال ہے۔ اور دوسری روایت ان کی بھی یہ ہے امام احمد رحمہ اللہ کی کہ
ان غابہ نہارن فلا باس، دن کو غائب ہوا تو کوئی حرج بھی نہیں، بعد میں جب مل گیا کھا سکتے۔ وَإِنْ غَابَ لَيْلًا، اور اگر رات کو وہ غائب ہوا تو پھر اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ قال عن الشعبي قال قال عدي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال إذا أصاب بحده فقل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ فقلت أرسل قلبي قال إذا سميت فقل وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه فقال أرسل قلبي فأجد عليه قلبا آخر فقال لا تأكل إنك إنما سميت على قلبك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جی، تو اگلی جو روایت ہے وہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شعبی رحمۃ اللہ علیہ عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے بارے میں پوچھا، میں نے نبی علیہ السلام سے معراج کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصاب بحدہ فقل، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اصاب بحدہ، کہ جب وہ جو تیر ہے وہ اپنی تیزی سے پہنچے تو کھاؤ، وَإِذَا أَصَابَ بِعِرْضِهِ، تیزی سے یعنی ایسے نوک سے جا کر لگے تو کھاؤ، اور جب اپنی وہ چوڑائی سے لگے جانور کو تو مت کھاؤ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، وہ نہ کھاؤ کیونکہ وہ چوٹ کھایا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ چوٹ، یعنی اس کو ضرب تو لگی ہے لیکن زخمی ہو کر خون نہیں نکلا۔ فقل، تو میں نے عرض کیا، امام حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ارسلو قلبی، کہ میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں، میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں۔ قال اذا سمیت، جب کتا چھوڑتے وقت تو اللہ کا نام لے لے، فقل، تو تم کھاؤ، وإلا، ورنہ مت کھاؤ، یعنی کتا چھوڑتے وقت شکار کے پیچھے اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر نہیں لیا تو پھر مت کھاؤ۔ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، اور اگر اس میں سے، اس کتے نے اس میں سے کھا لیا ہو تو پھر مت کھاؤ۔ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ، کیونکہ کتے نے اپنے لیے شکار کو پکڑا ہے۔ فقال، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ارسل قلبی، کہ کتے کو میں چھوڑتا ہوں، فَأَجِدُ عَلَيْهِ قَلْبًا آخر، پھر اس شکار پر دوسرے کتے کو پاتا ہوں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام میں لا تاکل لِأَنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى قَلْبِكَ، نہ کھاؤ کیونکہ تم نے جو کتا چھوڑتے وقت نام لیا تھا وہ تو تم نے صرف اپنے کتے پر نام لیا تھا، اپنا کتا شکار کے پیچھے جو ہے چھوڑتے ہوئے تم نے اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر لیا تھا، دوسرے کتے پر تو نہیں لیا تھا، لہذا یہ بھی مت کھاؤ، لہذا یہ بھی مت کھاؤ۔ اس کے بعد جو ہے وہ کلب معلم کا شکار جائز تو ہے، لیکن جو شکار کلب غیر معلم کے ذریعے کیا جائے، جس کو سدایا سکھایا نہ ہو، تربیت نہ ہوئی ہو، اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر اس شکار کو اس کتے نے مار ڈالا تب تو وہ حرام، اور اگر کتے نے مارا نہیں حتیٰ کہ شکاری نے اس کو پکڑ کر ذبح کر لیا تو وہ جائز ہے، اس صورت میں جائز ہے، اس صورت میں جائز ہے۔ اگلی روایت ہے اخبرنی ابو ادریس الخولانی قال سمعت ابا ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ یقول قلت یا رسول اللہ انی اصید بکلبی المعلم وبکلبی الذی لیس بمعلم
قال ما صدت بقلبك المعلم فاذكر اسم الله وقل وما أصدت بقلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فقل او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ادریس خورانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی اصید بقلبی، میں شکار کرتا ہوں اپنے اس کتے کے ساتھ جو میں نے سکھایا ہوا ہے، سکھائے ہوئے کتے کے ساتھ، اور اس کتے کے ساتھ جو سکھایا ہوا نہیں ہے، یعنی دونوں کتے۔ قال ما صدت، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شکار تو نے سکھائے ہوئے کتے کے ذریعے کیا، اور پھر اس کتے کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا، وکل تو تم کھا لو، اور اس کو کھاؤ، وما صدت بقلبک الذی، اور جو شکار تو نے اپنے اس کتے کے ذریعے کیا جو سکھایا ہوا نہیں ہے، پھر فادرکت زکاتہ فکل، تو پھر تو نے اس کتے کا جو ہے وہ شکار کیا ہوا جانور تو نے پا لیا، تو اس کو بھی کیا کرو، کھا لو، یعنی بغیر سکھائے ہوئے کتے سے اس کو جو ہے ذبح کر پالو تو ذبح کر کے کھا لو، یعنی اس کو فادرکتا زکات، اس کے ذبح کرنے کو تم نے پا لیا، کیا مطلب، یعنی ذبح ہی تم نے کیا اس کو، ٹھیک ہے۔ بے شک غیر معلم کتے نے شکار کیا تھا لیکن مرا تو نہیں تھا نا، ذبح تم نے کیا تو ذبح کر کے کھا لو، ٹھیک ہے۔ جو شکار بغیر سکھائے ہوئے کتے سے اور اس کے ذبح کو پالو تو تم اس کو کھا لو، اس شکار کو کھا لو۔ اگلی حدیث ہے، قال حدثنا ابو ادریس الخولانی قال حدثني ابو ثعلبة الخشني رضی اللہ عنہ قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ثعلبة کل ما ردت عليك قوسك وكلبك زاد عن ابن حرب المعلم، یعنی کلبك المعلم ويدك فقل زكيا وغير زكيا او كما قال علیہ السلام۔ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی، فرمایا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ثعلبہ، کھاؤ اس شکار کا گوشت جس کو لٹایا تمہاری طرف تمہارے تیر کمان نے اور تمہارے کتے نے۔ ابن حرب کی روایت میں اس بات کا اضافہ کیا کہ کلبک المعلم ویدک، اور جو تیرے ہاتھ نے واپس لٹایا، یعنی ہاتھ سے تیر مارا تو نے وہ واپس آیا تو وہ بھی اس کو بھی کھاؤ۔ فقل زکیا وغیر زکیا، اور چاہے اس نے ذبح کر سکو یا نہ کر سکو، جو تیرے ہاتھ نے شکار کیا، ویدک یعنی ما ردت علیک یدک، تیرے ہاتھ نے جو تیرے اوپر واپس لٹایا وہ اس کو تو کھا لو، چاہے اس کو ذبح کرو یا ذبح نہ کر سکو، دونوں صورتوں میں اس کو کھا لو۔ تو اس روایت میں جو زکین غیر زکین، یعنی زکین کا مطلب ہے ذبح کیا ہوا، اور غیر زکین غیر مذبوح یعنی ذبح نہ کیا ہوا، دونوں صورتوں میں کھانا جائز ہے۔ جو شکار تیر یا کلب معلم کے ذریعے سے مر جاوے اور اس کو ذبح کرنے کا موقع نہ ملے، وہ تو ہوا غیر ذکی یعنی غیر مذبوح، اور جو تیر وغیرہ کے ذریعے سے مرا نہ ہو بلکہ وہ زندہ ہی ہو، یہاں تک کہ شکاری اس کے پاس پہنچ گیا، پھر اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، یہی مراد ہے ذکیین سے، تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ جی اگلی روایت ہے، عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدی رضی اللہ عنہ وعن عرابیا یقال له ابو ثعلبة رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ ان لی کلابا مکلبة فافتنی فی صیدها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لک کلاب مکلبة بمعنى معلمة فقل مما امسکنا علیک قال زکیا او غیر زکی قال نعم قال
فإن أكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله أفتني في قوسي قال قل ما ردت عليك قوسك قال زكيا أو غير زكي قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك قال افتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال اغسلها وكل فيها أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس باب فی الصید کی آخری حدیث ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی جن کو ابو سالبہ کہا جاتا تھا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ان علی کلابن مکلبتاً، مکلبہ بمعنی معلمہ، کہ میرے کتے ہیں جو سکھائے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے مسئلہ بتائیے، مجھے فتویٰ دیجیے ان کتوں کے شکار کے بارے میں، یعنی ان کتوں کے شکار کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانے کا کیا حکم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کانا لکا کلابن مکلبتاً، اگر تمہارے کتے سکھائے ہوئے ہیں، فکل، تو تم کھاؤ اس شکار کا گوشت، اس شکار میں سے جسے ان کتوں نے روکا ہے تمہارے لیے۔ قال زکین اور غیر زکین، چاہے وہ ذبح کیا ہوا ہو یا ذبح کر سکوں یا ذبح نہ کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نعم، ہاں جی، ذبح کر سکو یا نہ کر سکو، دونوں صورتوں میں اس کو کھا سکتے ہو۔ قال ابو سالبہ نے دوبارہ عرض کیا فَإِنَّا كَلَ مِنْهُ، اگر وہ شکار کرنے والا کتا اس میں سے کھا لے تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، اگر جو وہ اس میں سے، اس جانور میں سے کھا بھی لیں وہ کتے، پھر بھی کھا لو۔ قال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے میرے تیر کے بارے میں، میرے تیر کمان سے کیے ہوئے شکار کے بارے میں بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل، تم کھا لو، جسے تمہارا جو ہے وہ تیر کمان تمہیں جو جانور واپس لوٹا دے اس کو کھاؤ۔ قال زکیًا، کہ میں اس کو ذبح کر سکوں یا ذبح نہ کر سکوں۔ قال، فرمایا کہ ذبح کر سکو یا نہ کر سکو، کھاؤ، ٹھیک ہے، اسے کھاؤ، چاہے وہ اس کو ذبح کر سکو یا نہ کر سکو، ٹھیک ہے، ذبح کر پائے یا نہ پائے۔ قال وَإِن تغیب عنی، تو انہوں نے پھر حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر وہ شکار میری نظروں سے غائب ہو جائے، اگرچہ وہ شکار میری نظروں سے غائب ہو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ تیری نظروں سے غائب ہو جائے، اگرچہ وہ تیری نظروں سے کیا ہو جائے، غائب ہو جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اگرچہ وہ تیری نظروں سے غائب ہو جائے، جب تک ما لم یصل، جب تک گل سڑ نہ جائے، کھا سکتے ہو۔ او تجد فیہ اثر غیر سہمک، یا تو اس شکار کے جانور میں کوئی نشان پائے اپنے تیر کمان کے علاوہ، اپنے تیر کمان کے علاوہ کسی چیز کا جو ہے کوئی اور نشان پائے، تو پھر جو ہے وہ نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ آگے قال افتنی، دیہاتی یعنی ابو سالبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے مسئلہ بتائیے فی آنیت المجوس، کافروں کے، مجوسیوں کے برتن کے متعلق۔ آنیہ برتن کو کہتے ہیں۔ اذا اضطررنا الیہ، جب کہ ہم اس کی طرف کیا ہوں، اس برتن کے بارے میں ہمیں کوئی چارہ ہی نہ ہو، مجبور ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں اس کے استعمال کے لیے، یعنی اور کوئی ہے نہیں۔ قال اغسلها وکل فیہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس برتن کو دھو ڈالو اور اس میں کھاؤ، اس برتن کو دھو ڈالو اور اس میں کھاؤ۔ یہ ہمارا باب فی الصید، سبق نمبر 13، ابو داؤد شریف، حدیث نمبر 5 سے لے کر آخری حدیث تک الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب اس سبق کے بارے میں کچھ جو ہے باتیں جو ہمارے ذہن میں ہوں
کہ شکار غائب ہو جائے تو کب کھانا جائز ہے؟ غائب ہو جانے کی صورت میں اس وقت اس کو کھانا جائز ہے جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ وہ سڑا ہوا نہ ہو، یعنی بدبو وغیرہ پیدا نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس میں تیرے پھینکے ہوئے تیر کے علاوہ دوسرے کسی بندے کے تیر کا اثر نہ ہو۔ یہ دو باتیں نہ پائی جائیں تو وہ جانور مر بھی گیا، پھر بھی غائب ہونے کے بعد مر گیا پھر مل گیا تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ معلم یسواللہ، یہ جو ہے معلم یسواللہ یا کہ زبر کے ساتھ ہے، صاد کے کسرہ کے ساتھ، اور لام تشدید یسواللہ، تو صلی اللہ، یعنی جب تک گوشت میں بدبو آنے نہ لگ جائے تو کھا سکتے ہو۔ دوسری مسلم شریف میں آتا ہے معلم ینتنی، تو کہ جب تک بدبودار نہ پیدا ہو جائے۔ حنفیہ اور شوافی کے نزدیک یہ جو بدبو پیدا ہونے کی جو قید ہے یہ برائے استحباب ہے، مستحب ہے کہ بدبو پیدا ہوا نہ کھاؤ۔ ان کے نزدیک لحم منتن، یعنی ایسا گوشت جس میں بدبو پیدا ہو چکی ہو، اس کا کھانا مکروہ تنزیہی ہے، اور مالکیہ کے نزدیک ایسے جانور کا کھانا حرام ہے، اور شوافی کے نزدیک جو ہے کیا ہے، ان کے نزدیک حدیث العنبر، وہ صحابہ کا جو عنبر مچھلی کا واقعہ ہے جس کو خود بھی پورے سفر میں کھاتے رہے، بعد میں نبی علیہ السلام کو بھی کھلایا، تو اس نے آدھے مہینے سے زیادہ تک کھایا۔ امام شافعی اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں اتنی مدت تک گوشت میں جو ہے وہ بدبو تو پیدا ہو جاتی ہے، پر آپ کو فرماتے ہیں کھانا جائز ہے، کھانا جائز ہے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پرانی بدبودار چکناٹ وغیرہ کا ذکر بھی ہے اس حدیث میں، تو لہٰذا جو ہے بہرحال اس میں جب تک بدبو پیدا نہ ہو اس وقت تک کھا سکتے ہیں، بدبو پیدا ہو گئی تو پھر یہ استعمال نہیں کریں گے۔ آخر میں ایک مسئلہ پوچھا تھا انہوں نے کہ افتنی فی آنیت المجوس اذا اضطررنا الیہ، اس میں آپ علیہ السلام سے مجوسی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں، صبح ہی صبح جا کر آگ کا بہت بڑی زمین کے اندر کھائی تندور کی طرح کھودی ہوتی ہے، اس میں آگ جلاتے ہیں، پھر اس تندور کے ارد گرد جو ہے اس آگ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ تو مجوس کے برتنوں کے استعمال کے بارے میں پوچھا گیا کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد الغسل، یعنی دھو ڈالنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا نبی علیہ السلام کے ارشاد سے کہ مشرکین کے برتنوں کا استعمال دھو لینے کے بعد حالت اضطراری، انتہائی مجبوری کی حالت میں جب کوئی برتن نہ ملتا ہو تو جائز ہے، اور یہ بھی کہ بغیر مجبوری کے بعد الغسل ان کا استعمال مکروہ ہے، استعمال کر سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے۔ حالانکہ فقہا سے کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اوانی مشرکین کا استعمال بعد الغسل مطلقاً بلا کراہیت جائز ہے، فقہا کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اس حدیث میں مجوسیوں کے برتنوں سے وہ برتن مراد ہیں جس میں مجوسی لوگ لحم خنزیر وغیرہ کا گوشت پکاتے ہوں، یا جن برتنوں کو شراب وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہوں، یعنی حرام چیزیں ان میں ڈالتے ہوں، ان چیزوں کے استعمال، ان برتنوں کے استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ فقہا کا جو کلام ہے وہ تو مطلق اوانی کے بارے میں ہے کہ کوئی بھی برتن، یعنی ان برتنوں میں سے جن کو وہ نجاست میں استعمال نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں روایات امام ابو داؤد اور ترمذی میں دونوں طرح کی روایت ہیں، بعض روایات مطلق ہیں وہ جیسے حدیث الباب کی روایت ہے، بعض مقید ہیں جیسے کہ حضرت نے بذل المجہود میں تحریر فرمایا کہ حضرت کی رائے یہ ہے کہ روایات مطلقہ میں اختصار ہے، وہ بھی مقید پر ہی محمول ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان اسباق کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 13 ابو داؤد شریف جلد ثانی سے مکمل ہوا۔ اس کے بعد آگے جو ہے سبق نمبر 14 ہے، اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔